چلیے پہلے ہم سیاسی منظرنامے کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے دو تبدیلیاں ہوئی ہیں. ایک تو آپ موریل کے ٹرم میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ایک موریل ہے وہ بہت بلند ہوا ہوگا. ایک طرح سے ان کو ایک مورل وکٹری ملی ہے اور ان کا جو لیگل کیس تھا وہ کامیاب ہوا. تو یہ نیریٹو کی ٹرم میں، موریل کی ٹرم میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب دوسری بات، جہاں تک اسمبلیوں کی بات ہے اس میں ایک چیز پہ فرق پڑ رہا ہے جو بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ پڑ رہا ہے کہ اب حکمران اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی، ان کے پاس آئین میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہوگا. یہ بہت ہی بڑا اختیار تھا، ایک بہت بڑی طاقت تھی جو کبھی کبھی کسی حکومت کے پاس ہوتی ہے. دیکھیے یہ ان یوزول پاور ہوتی ہے کہ حکمران اتحاد کے پاس آئین کو امینڈ کرنے کی پاور ہو، اور وہ صرف اس وجہ سے ان کو مل رہی تھی کہ ان کے پاس تمام ریزرو سیٹ جو ان کی نہیں بنتی تھی وہ بھی جا رہی تھی. تو یہ ایک جو سبسٹینشل تبدیلی ہے، جو اصل تبدیلی ہے وہ یہ ہے. اور وہ میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے کہ اتنے بڑے کنٹروورشل الیکشن کے بعد بننے والی حکومت اگر اس کے پاس آئین کی تبدیلی کا بھی اختیار ہو اور وہ آئین کو بھی جب چاہے امینڈ کرتی رہے تو میری رائے میں اچھی بات نہیں تھی. جو پی ٹی آئی کی جہاں تک سیٹس کی بات ہے، ظاہر ہے ان کو سیٹس تو بڑی سبسٹینشل ملیں گی، یعنی صرف قومی اسمبلی میں بھی ان کی 23 سیٹیں بڑھ جائیں گی اور 86 سے 86 سے وہ تقریباً 109 سیٹیں ہوں. 30 سیٹیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے وہ کوئی حکومت نہیں بدل سکتی. آئین میں ہی تبدیلی ہونی چاہیے تھی اور اس ابہام کو آئینی تبدیلی کے ذریعے اور قانون کی تبدیلی کے ذریعے کرنا چاہیے تھا. یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے اور یہ پارلیمنٹ ہی کو جانا چاہیے تھا. میرے تو خیال میں سپریم کورٹ، میرے ذہن میں جو آتی تھی بات وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر قانون سازی کرے اور اس کی درستگی کرے تاکہ یہ ابہام ابھی کا ختم ہو اور آئندہ آنے والے دنوں میں نہ آ سکے. اب یہ جو نظیر بن گئی ہے، یہ نظیر جو ہے یہ صرف ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ مجھے نظر آ رہا ہے. پارلیمنٹ کو لازمی طور پہ اس پہ کام کرنا ہوگا، لیکن یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے. کیسے؟ اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قانون کا منشا جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، آئین کا منشا جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور سنی اتحاد ہی گئی تھی نا سپریم کورٹ میں، اور سارے معاملات جو ہیں ادھر پشاور ہائی کورٹ میں. تو سنی اتحاد کلیم کر رہی تھی یہ سیٹیں اور دے دی تحریک انصاف کو، جس نے نہ کلیم کی، نہ لسٹیں جمع کرائی، نہ ان کے کوئی ایسے کینڈیڈیٹس تھے. تو یہ بالکل ان کو ایک رعایت کی صورت مل گئی ہے جو انپریسیڈنٹڈ. پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی جن کو اس سے ذک پہنچے گی تو وہ ضرور اس کے اندر اپنا ریویو دائر کریں گی اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی اکثریت کے اوپر فرق پڑے گا؟ نہیں، کیونکہ 336 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اس میں میجارٹی تو کولیشن کے پاس ہے اور کولیشن کے پاس 208 سیٹیں جو ہیں وہ اس فیصلے سے کم تو نہیں ہو جائیں گی، اور اگر کم نہیں ہوں گی تو اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اپوزیشن بینچز میں پہلے بھی تو تحریک انصاف نے کیا کیا تھا، اور جب وہ ٹریجری بینچ میں تھے تب انہوں نے کون سی کو قانون سازی کی تھی.